تاریخ سے، حدیث سے اور قرآن سے کہ اہل بیت کو کیوں علیہ السلام کہا جاتا ہے. یہ امام باقر علیہ السلام کے سلام کے ذریعے سے واضح ہوتا ہے. آج کربلا کے چشمدید عزادار کی شب شہادت ہے. یہ بڑا اہم جملہ ہے کیا عرض کرنے لگا ہوں. کربلا کے چشمدید عزادار کی 3 برس کے تھے امام محمد باقر علیہ السلام جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے جد کے سر کو نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا. دیکھیں میں منزل مسائل پر آ رہا ہوں آہستہ آہستہ. ہم نے فقط سنا ہے. امام باقر علیہ السلام نے 3 برس میں دیکھا. ہم 1400 سال بعد سنتے ہیں خاکی اور خاطی گناہگار. تب ہم اتنا رنج قلب میں اپنے محسوس کرتے ہیں. مومنین تڑپ رہے ہیں کہ محرم میں اگر ہم اس انداز سے فرش اذان نہ بھجا سکے تو کیا ہوگا. کتنے لاتعداد ہمیں فون میسیجز آ رہے ہیں مومنین کے مختلف دنیا کے علاقوں سے کہ مولانا صاحب ہمارے یہاں ایک سالانہ مجلس ہوتی تھی. ان کے دل میں اتنی فکر ہے کہ مولانا اگر ہم نے اسی بھرپور انداز سے اسے برپا نہ کیا تو کہیں گناہ تو نہیں مل جائے گا, کہیں ایسا تو نہیں کہ حسین کی ماں ہم سے راضی نہ ہو. اور ہم انہیں سمجھا رہے ہیں کہ نہ وہ آپ کے دل کی نیت کو جانتے ہیں, بلکہ وہ اس پر بھی اجر آپ کو عطا کر رہے ہوں گے کہ آپ کا دل تڑپ رہا ہے کہ کیوں میں ہر سال کی طرح اسی بظاہر شان و شوکت سے مجلس امام حسین کو برپا نہیں کر پا رہا. تو ہم نے ان سے یہی کہا کہ جو ڈاکٹرز کی ہدایات ہیں آپ کو اس پہ کمپلیٹ عمل کرنا ہے. کوئی بات نہیں, امام حسین علیہ السلام جانتے ہیں. اپنے گھر پہ فرش ادا بچھائیے, آپ زیارت عاشورہ پڑھیے, تعلیم کردہ امام محمد باقر علیہ السلام, حدیث قصہ پڑھیے, کوئی مرثیہ پڑھیے, نوحہ پڑھیے, مجلس ہو گئی. بی بی قبول فرمائیں گی. یہ کریم اپنے کریم ہے. تو ہم 1400 سال بعد اس بات پہ بھی تڑپ رہے ہیں, دل میں ہم گھٹ گھٹ کر رو رہے ہیں مومنین کہ مولانا محرم میں کیا ہوگا. اور بالخصوص جس شہر میں آپ سے مخاطب ہوں, میلبرن, جہاں پر حالات تھوڑے سے اور کووڈ-19 کی وجہ سے سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ سوچئے گا ہمارا ایک روحانی رشتہ 1400 سال بعد ایسا قائم ہے امام حسین سے, جس 3 برس کے امام باقر علیہ السلام نے سکینہ کو لگتے ہوئے تماچوں کو دیکھا. ساری زندگی مولا محمد باقر کے دل پر کیا گزری ہوگی. آج بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں مولانا صاحب 20 سال پہلے ایک منظر دیکھا تھا, مثلا کوئی شدید ایکسیڈنٹ ہوا تھا, کوئی ایسا خطرناک واقعہ ہوا تھا, کہتے ہیں مولانا صاحب آج بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. وہ 3 برس کے محمد باقر دیکھ رہے تھے کہ کوئی لعین بی بی زینب کی چادر چھین رہا تھا. امام باقر کے دل میں کیا گزری. امام باقر علیہ السلام نے دیکھا خیموں کو آگ لگائی جا رہی تھی, امام باقر علیہ السلام دیکھ رہے تھے. بی بی سکینہ کو تماچے لگ رہے تھے, امام باقر علیہ السلام دیکھ رہے تھے. خود مولا امام محمد باقر علیہ السلام ہی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر مومن جس کی آنکھ سے شہادت حسین پر اتنے آنسو بہ جائیں یہاں تک کہ اس کے رخسار تک آ جائیں, اللہ جنت میں اس کے لیے خاص مقام عطا کرتا ہے. وسائل الشیعہ کی حدیث عزیزوں, معتبر حدیثوں میں سے امام محمد باقر علیہ السلام کی اس حدیث کے مطابق فقط رونا کافی نہیں ہے, کوشش کیجئے کہ اتنا رونا آئے کہ آنسو رخسار تک بہ جائے. اور اگر اتنا رونا نہ آ پائے تو مولا سے دعا کرے کہ مولا شاید میرا دل سخت ہو گیا ہے, مجھے حسین کے مسائل پر پورے آنسو آتے رہے, مولا مجھے آنسو عطا کرے, کم سے کم اتنے آنسو آئے کہ میرے رخسار تک بہ جائیں. اور اگر آپ کی آنکھیں نم ہے تو خود ہی اپنے آنسوؤں کو کچھ رخسار تک لے آئیں اس طرح سے کہ شاید امام کرم فرمائے. امام کی تمنا تھی کہ اتنے آنسو بہاؤ کہ کم سے کم رخسار تک تو آئیں. بعض احادیث میں آیا ہے کہ جس کے اتنے آنسو بہ جائیں کہ اس کی داڑھی تر ہو جائے. جب امام ہم سے یہ کہتے ہیں تو خود کتنا روتے ہوں گے. اے مولا محمد باقر علیہ السلام, آپ کربلا کا پرسہ قبول فرمائیے گا. آپ تھے کربلا میں, 3 برس کے تھے امام باقر علیہ السلام, کربلا میں تھے. آپ نے مصائب میں سنا ہے کہ کوفہ سے شام بی بی سکینہ کو اتنے تماچے لگے, رخساروں کا رنگ بدلتا چلا گیا. اللہ جانے محمد باقر کو کتنے تماچے مارے. ایک بچے کے سامنے اگر اس کے باپ کو مارا جائے, اللہ اکبر, یہ بھی بچے کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے. دیکھیں چاہے 3 سال کا بچہ ہو, اس سے کم اتنا شعور ہوتا ہے, اس کے سامنے اگر اس کے باپ کو مارا جانے لگے نا, وہ کم سے کم رونے لگے گا, وہ چیخے گا. 3 سال کے بچے کو, عام بچے کو بھی اتنا شعور ہوتا ہے. وہ جو امام ہو, حجت خدا ہو, ان کے بابا کے سامنے, اس بچے کے سامنے ان کے باپ کے ہاتھ میں ہتکڑیاں پہنائی گئیں, پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئیں, گلے میں توق خاردار ڈالا گیا. ذرا سوچو, جب
سید سجاد کی پشت پر دروں کے ذریعے کربلا کی تاریخ لہو لہان لکھی جا رہی تھی. امام باقر دیکھ رہے تھے میرے بابا کو ایسے مارا جا رہا ہے. آپ نے پھوپھی اور بھتیجے کا رشتہ ہمیشہ سن رکھا ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا پھوپھی ہیں, امام سجاد علیہ السلام ان کے بھتیجے ہیں. بی بی زینب حافظ امامت ہیں. سید سجاد کے دل میں ہمیشہ اپنی پھوپھی کے مصائب کا غم رہا, کہتے تھے الشام الشام الشام. لیکن کربلا میں ایک اور پھوپھی اور بھتیجے کا رشتہ بھی ہے, اور وہ ہے بی بی سکینہ اور امام محمد باقر علیہ السلام. اگر سوچ سکے تو رشتے میں بی بی سکینہ ہے پھوپھی, امام حسین کی بیٹی ہیں, امام باقر علیہ السلام ہے بھتیجے امام سجاد علیہ السلام کے بیٹے. تو جیسے سجاد اپنی پھوپھی کے مصائب پر کہتے تھے الشام الشام الشام, ویسے ہی میرا دل کہتا ہے امام محمد باقر بھی اپنی پھوپھی سکینہ کے مصائب پر کہتے ہوں گے الشام, سکینہ کو لگنے والے تماچوں پر الشام الشام الشام. اللہ اکبر. امام محمد باقر علیہ السلام, سب سے پہلے تو کربلا کا پرسہ قبول کیجئے گا, اس لیے کہ آپ چشمدید گواہ ہیں کربلا کے. امام باقر علیہ السلام کی وصیتوں میں سے ایک وصیت تھی 7 ذی الحج 114 ہجری امام باقر علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے. اچھا, حاجی جب جاتے ہیں حج کا جب موسم ہوتا ہے تو کچھ حاجی ایرانی, عراقی, کچھ پاکستان سے, ہمارے انڈیا سے, شیعہ مومنین مڈل ایسٹ سے, وہ پہنچتے ہیں جنت البقیع میں حاضری دیتے ہیں. لیکن 7 ذی الحج تمام حاجی وہ مکہ میں ہوتے ہیں. لہٰذا 7 ذی الحج جب امام باقر علیہ السلام کی شہادت کا دن آتا ہے تو جنت البقیع ویران ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ کوئی نہیں ہوتا کہ جو فاطمہ زہرا کے لال کو پرسہ پیش کرے امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کا. لیکن میرا دل کہتا ہے جہاں کوئی عزادار نہ ہو وہاں کائنات کا سب سے بڑا عزادار میرے مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جنت البقیع میں محمد باقر کی مسمار قبر کے پاس بیٹھ کر فریاد کر رہے ہوں گے, ہائے فرزند زہرا, ظالموں نے آپ کی قبر توڑ دی. امام باقر علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ میری شہادت کے بعد 10 سال تک منا کے میدان میں میرے مال سے میرا ماتم برپا کرنا. یعنی امام جانتے تھے کہ جب امام محمد باقر علیہ السلام کا ذکر ہوگا تو خود بخود جو راز شہادت ہے وہ زندہ رہے گا, پیغام زندہ رہے گا. یہ مصائب کا ذکر کرنا خود یہ دین کو زندہ رکھتا ہے. کربلا زندہ رہے گی اگر امام محمد باقر علیہ السلام کے مصائب کا ذکر ہوتا رہے گا. لہذا وصیت فرمائی تھی امام نے. لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں کہ مولا آپ نے اپنے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کو وصیت فرمائی, یہ وصیت کرنا کہاں, اور جب آپ کے بابا کو امام حسین نے وصیت فرمائی کہ بیٹا سجاد جب مدینے واپس جانا تو ہمارے شیعوں سے کہنا کہ شرط وفا یہی ہے کہ جب بھی کبھی ٹھنڈا پانی پی لو تو یاد کرنا تمہارا امام پیاسا مارا گیا. جب بھی کسی غریب کی غربت کا ذکر کرنا تو میرے مصائب پر رونا. مولا ہم اسی وصیت پر عمل کرتے ہیں. جب ہمارا کوئی جوان مر جاتا ہے ہم اس کے مصائب نہیں پڑھتے, ہم علی اکبر کے مصائب پڑھتے ہیں. جب کوئی چھوٹا بچہ گزر جائے ہم مجلس میں علی اصغر کے مصائب پڑھتے ہیں. اگر کوئی بیوی رخصت ہو جائے, کسی کی ماں چلی جائے, ہم فاطمہ زہرا کے مصائب پڑھتے ہیں. کسی کا بھائی رخصت ہو جائے ہم ابو الفضل عباس علیہ السلام کے مصائب پڑھتے ہیں. اس کی وجہ وہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی. تو امام باقر نے وصیت فرمائی کہ منا کے میدان میں 10 سال تک میرا ماتم کرتے رہنا. امام کو زہر دیا گیا تھا ایک خاص طرح سے. امام باقر علیہ السلام کو زین میں زہر دیا گیا. جس گھوڑے پر سواری کرتے ہیں اس پہ زین رکھتے ہیں نا, اس زین میں زہر لگا کر امام کے پاس بھیجی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ آپ اس پہ سواری کیجیے. اور حشام ابن عبد الملک لعین نے امام کو زہر دیا تھا. امام نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں کیا ہے لیکن خدا کی مصلحت یہی ہے. اس زین سے زہر پورے جسم میں پھیل گیا. 3 دن تک تڑپتے رہے امام. امام جعفر صادق علیہ السلام کو وصیتیں فرمائی. جس لباس میں وصیت فرمائی کہ میں نے نماز پڑھی ہے اس کا مجھے کفن دینا. ہائے بے کفن حسین اے مولا محمد باقر, آپ نے کفن کی وصیت کی, حسین کیا وصیت کرتا جس کے جنازے کوئی کو اٹھانے والا نہیں تھا. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا میرے حجرے میں قرآن پڑھتے رہنا. امام صادق علیہ السلام سے کہا, اور حجرے میں چراغ روشن کر دینا. امام کو بڑی فکر تھی, مولا آپ کے حجرے میں تو یقیناً چراغ روشن ہوا ہوگا لیکن آج آپ کی قبر پہ کوئی چراغ نہیں ہے.
7 ذی-الحجہ 114 ہجری مولا دنیا سے رخصت ہوئے، شاگردوں نے جنازہ اٹھایا. میں کیا کروں، مجھے قدم قدم پر کربلا کے مصائب یاد آتے ہیں. شاگردوں نے مدینہ میں جنازہ اٹھایا. کربلا میں ایک امام کا جنازہ کوئی نہ اٹھا سکا، لیکن اسی مدینہ میں جب حسن مجتبیٰ کا جنازہ اٹھا تو تیروں کی ایسی بارش ہوئی. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں. ایک مداح تھے ایرانی، ان کا مجھے ایک جملہ بڑا دل پر لگا. کہتے ہیں دعا کرو جب مدینے کبھی جاؤ نا تو دن میں پہنچو، رات میں نہ پہنچو. میرا سلام ان مومنین تک جو اس جملے کی گہرائی تک پہنچ پائے. وہ کہتے ہیں کہ دعا کرو کہ جب بھی مدینے پہنچو نا تو دن میں پہنچ جاؤ، دن پھر بھی بہتر ہے، اس لیے کہ روشنی نظر آتی ہے نا. جب رات میں پہنچتے ہو نا مدینہ تو جیسے ہی مسجد نبوی سے جاؤ جنت البقیع کی طرف تو وہاں تاریک قبرستان، عزیزوں کوئی عام قبرستان نہیں ہے، اس میں زہرا کے بچوں کی قبریں ہیں، اس میں امام حسن مجتبیٰ کی قبر ہے، اس میں امام محمد باقر کی قبر ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کی قبر ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر ہے. یعنی عجیب دیکھیں، امام باقر علیہ السلام کے نانا ہیں امام حسن مجتبیٰ، وہ واحد امام کہ جن کے نانا اور دادا دونوں 14 معصومین میں شامل، وہ امام محمد باقر علیہ السلام ہے. امام باقر کے نانا کی قبر جنت البقیع میں، امام باقر کے والد کی قبر جنت البقیع میں، خود امام باقر کی قبر، امام باقر کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر جنت البقیع میں. کتنے مظلوم ہیں امام محمد باقر علیہ السلام. اور میں نے یہ نہیں کہا کہ امام کی جدہ فاطمہ زہرا کی قبر جنت البقیع میں، اور وہ اس لیے نہیں کہا کہ نہیں معلوم میری مظلومہ بی بی کی قبر کہاں ہے. ان کی ماں تو سب سے بڑی مظلومہ ہے جن کی قبر بھی نہیں معلوم کہ کہاں پر ہے. عزیزو دل بڑا کٹ جاتا ہے. جب جائیے جنت البقیع، وہاں سیڑھیوں سے اوپر چڑھتے ہیں تو آپ کو ایک بڑا سا تالا نظر آتا ہے، دروازہ ایک لگا ہوا ہے، اس پہ تالا لگا ہوا ہے. دور سے ایک مومن دیکھتا ہے قبر امام کو، لیکن کیا ہوا، قبرہ فی قلوب من والہ. اہل بیت کی قبور تو ان کے چاہنے والوں کے دلوں میں ہے نا، چاہے انہوں نے قبریں ڈھا بھی دی ہوں، لیکن اہل بیت کی قبور در حقیقت دلوں میں ہے مومنین کے. بس میں آخری جملہ کہنے لگا ہوں. یہ 4 ائمہ وہ ہیں جن کی قبروں کو پامال کیا گیا ہے جنت البقیع میں. امام باقر کی قبر کو پامال کیا گیا ہے جنت البقیع میں. عزیزو غریب سے غریب بھی ہو، قبر پر اوپر ایک تختی رکھ دی جاتی ہے، یعنی پتہ چل جائے کم سے کم کہ کس کی قبر ہے، اور اوپر کچھ ایسے پتھر لگا دی جاتے ہیں پکے کر کے کہ قبر پکی ہو جائے. فاطمہ زہرا کے بچوں کا مقدر یہ ہے کہ کچی قبریں، ٹوٹی ہوئی قبریں، لیکن امام باقر علیہ السلام، میں مصائب کا پرسہ پیش کرتے کہوں گا 4 ائمہ کی قبریں پامال ہوئی ہیں، لیکن لاشا فقط ایک امام کا پامال ہوا. لاشا فقط ایک حسین کا پامال ہوا. دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے. عزیزو ستم بالائے ستم یہ کہ ایک بہن 70 قدموں کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی اور فریاد کر رہی تھی، یا رسول اللہ صلی علیک ملائکۃ السماء، اے رسول اللہ پر آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی. وہذا حسین مرمل بالدماء، یہ آپ کا حسین ہے جو خون میں غلطا ہے، لاش ٹکڑے ٹکڑے.